قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ جب انہوں نے یہ ساری باتیں سنی اور اس طرح کا معاملہ ہوا، قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل، یعقوب علیہ السلام نے کہا یہ تو نہیں بلکہ تم نے اپنی طرف سے بات بنا لی، پس اب صبر ہی بہتر ہے۔ باپوں کو صبر کرنا پڑے گا بیٹوں کو ساتھ رکھنے کے لیے۔ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس ہی پہنچا دے، وہی علم و حکمت والا ہے۔ پھر ان سے منہ پھیر لیا اور کہا ہائے یوسف، یہ کیا ہوا؟ کیا کہنا چاہیے تھا ہائے بنجامین، کیونکہ ابھی تو بنجامین کی چوٹ لگی۔ تو یاد رکھیے جب مرگ والے گھر میں بھی آپ لوگوں کو پچھلوں کو یاد کرتے دیکھیں تو اس بات کو سمجھ جاتے ہیں۔ اگلا غم پڑتا ہے نا تو پچھلے بھی سارے اٹھ جاتے ہیں۔ یہی بات تھی دل میں ابھی تک یوسف تھے۔ دیکھے بیٹوں نے چاہتا باپ کی توجہ لے لیں، محبت دور کر کے باپ کی اپنی محبت لینی چاہیے۔ آج تک یوسف کی محبت دل سے نہ نکلی۔ آج بھی کچھ بچیاں سسرال میں جانے کے بعد یہی نہ سمجھی کا معاملہ کرتی ہیں کہ شوہر سے اس کی ماں، بہن اور بھائیوں کی محبت چھین لوں تاکہ وہ ساری بھی مجھے ہی مل جائے۔ کبھی بھی نہیں ملے گی، بلکہ شوہر والی محبت بھی ختم ہو جائے گی۔ ان کی آنکھیں بوجہ رنج و غم کے سفید ہو چکی تھیں اور وہ غم کو دبائے ہوئے تھے۔ بیٹوں نے کہا واللہ آپ ہمیشہ یوسف کی یاد ہی میں لگے رہیں گے۔ ظاہر ان کے انا پہ چوٹ پڑی کہ یہ تو ابھی تک ان کے دل میں رہ رہا ہے، ہم تو اس کو کنویں میں پھینک آئے۔ یہاں تک کہ گھل جائیں یا ختم ہی ہو جائیں تو ماں باپ کے ساتھ بات کرنے کا انداز کوئی بہت اچھا نہیں ہے بیٹوں کا۔ انہوں نے کہا میں تو اپنی پریشانی اور رنج و فریاد کی میں تو اپنی پریشانی اور رنج کی فریاد اللہ ہی سے کر رہا ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے۔ کیا تھیں یہ باتیں؟ خواب کی تعبیر۔ اور سچے مومن کی بھی یہ علامت ہے، نوٹ کیجئے گا، بڑی خوبصورت بات ہے، انتظار الفرج ہے یہ۔ اللہ کے نبی کے ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ برے دنوں میں اچھے دنوں کا انتظار بہترین عبادت ہے۔ تو اللہ کے بندے ایمان والے، اور یہ تو انبیاء کرام تھے، وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوتے۔ میرے پیارے بچوں تم جاؤ اور یوسف علیہ السلام کی اور اس کے بھائی کی پوری طرح تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یقیناً رب کی رحمت سے نا امید وہی ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔ تو مایوس نہیں ہونا۔ دیکھیے گا یعقوب علیہ السلام کی دعا آیت 86 میں، انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، اس کو حرز جان بنائیے، آپ کے دل سے نکلے، آپ کی زبان پہ ہو، پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ تو یہ کیسے ہوتا ہے، ذرا سے اس کا تقابل کرتے ہیں اپنے حالات سے۔ ہم لوگوں کو سناتے، اس کو سنا، فون ڈھونڈیں گے وہ نہیں ملے گا تو پھر ہم پریشان ہوں گے، کہیں گے نیٹ کھولو، یہ کرو، فون ادھر ادھر، اس کو نہیں، کوئی ساتھ گھر بیٹھا اس کو سنائے نہیں۔ خود سے پوچھئے کیا پریشانی اور غم کے وقت ہماری فریاد کرو خلاق کے علاوہ کسی اور کی طرف تو نہیں ہوتا؟ خود سے پوچھا کریں سب سے پہلے کس کا خیال آتا ہے پریشانی میں؟ شوہر کا، ماں باپ کا، بھائی کا، بچے کا، بیٹے کا؟ تو پھر اصلاح کی ضرورت ہے۔ اور اگر اللہ ہیں تو الحمدللہ کہیے۔ ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ ہماری پریشانی اور غم اللہ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا۔ پیچھے پڑھ کے آئیں یمسسک اللہ بدر فلا کاشف لہا، اس پہ ایمان بڑھائیے، عقیدہ تقدیر بہتر کیجئے، دیکھیے پھر آپ کیسے دنیا میں جئیں گے خوشیوں کے ساتھ۔ صحابہ اپنے جوتے کا تسمہ ٹوٹنے پر بھی اللہ ہی کو پکارتے تھے، تو پھر مشکل اور مصیبت میں ہم کسی اور کو کیوں پکاریں؟ اور آپ کہتے ہیں بسی اس غم کو کہتے ہیں جو بندہ چھپانا چاہ رہا ہے وہ پھیلتا ہی جا رہا ہے۔ بسا کہتے ہیں پھیلانے کو، آیت الآیات میں بھی تھا نا، بسا پھیلانا، سپریڈ کرنا۔ تو غم چہرے سے دکھ رہا ہے، لہجے سے دکھ رہا ہے، حالانکہ انسان چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسی طرح آلام و مصائب میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور یقین کامل رکھنا ایک مومن کی صفت ہے۔ اور اس بات کا یقین رکھیے کہ اللہ کی ملکیت اور بادشاہت پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اب اپنا عمل بھی خود سے پوچھئے، کیا میرے اندر یہ ساری خوبیاں ہیں؟ کوئی بات نہیں ہے تو پھر پیدا کرنی ہے انشاءاللہ، اسی لیے تو پڑھ رہے ہیں۔ فَلَمَّا